اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس کو میں اپنے دین کی سمجھ دیتا ہوں. تو یہ جب ہم کھلاڑیوں میں بات پہنچی تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق دی, اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. دیکھیں, قربان جائیں اللہ کی ذات کے اوپر. جو آپ نے کہا کہ فیم, شہرت, عزت, پیسہ, بستر تو ہم خرید سکتے ہیں, نیند نہیں خرید سکتے. جی ہاں, نیند تو اللہ ہی دیتے ہیں نا. بالکل بالکل, سکون تو اللہ ہی دیتے ہیں نا. بالکل اسی طرح. تو جو اللہ سکون دیتا ہے, جس نے, جو ہمارا مالک اور خالق ہے, اس کے پروٹوکولز کو, اس کے ایس او پیز کو فالو کریں گے تو دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. یہ اللہ نے بات سمجھائی ہمیں, کیونکہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ دنیا کے ایسے رش میں پھنسے ہوئے تھے, ریس میں تھے, جس ریس سے اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے. اللہ اس میں استقامت عطا فرمائے. ہم نکلے ادھر سے, اور پھر یہ مسجدوں میں آ کے سونا اور اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑنا, یہ مسلمان کے اوپر, اللہ نے مسلمان کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو, تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. یہ مسلمان کا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, جس کا مفہوم ہے کہ روزی تو ہم آپ کو دیں گے. تو اللہ کا شکر, ابھی بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ کوچنگ کا ہے, اسائٹمنٹ ہے, دنیا میں ابھی بھی جا کے کوچنگ کرتے ہیں. تو اس حلیے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کے جب ہم نکلتے ہیں تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں, اسپیشلی غیر مسلم بہت پوچھتے ہیں کہ وائی یو ویئرنگ دس کیپ, وائی یو ہیونگ اے بیئرڈ, اور یہ ایسا کیسے ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ابھی ویسٹ انڈیز سے آ رہا تھا تو میں نے مغرب کی نماز پڑھی جہاز میں اور عشاء کی نماز جہاز میں پڑھی. تو وہ گورے پہچان گئے, تو گورے وہ تصویریں لینے لگ گئے. تو تصویریں لیتے لیتے ایک ایئر ہوسٹس میرے پاس آئی اور میرے پاس آ کے کہتی ہے کہ آئی لو یور ریلیجن. تو میں نے کہا میرے ریلیجن سے کیوں محبت ہے؟ تو کہتی میں ویسے ہوں تو کرسچن, بٹ وائی آئی لائک اسلام ویری مچ, اس لیے اسلام کو میں زیادہ پسند کرتی ہوں کہ اف آئی ہیو ٹو فائنڈ مائی کریٹر, اگر مجھے اپنے اللہ کو ڈھونڈنا ہے, گاڈ کو ملنا ہے, تو میں چرچ میں جانا پڑتا ہے مجھے. اینڈ ہاؤ لکی یو گائز, تو آپ کتنے مسلمان خوش نصیب ہو کہ آپ جہازوں میں بھی اللہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں. تو وہ اس نماز کی برکت سے, ہم جیسے نکمے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں جہازوں میں, اللہ توفیق دیتے ہیں, ایئرپورٹوں پہ, تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ لوگ پھر پوچھتے ہیں. تو پیغام یہی ہے سب لوگوں کو کہ مسلمان کی شان نہیں ہے نماز چھوڑنی. اور مجھے ایک چیز کا, ہمارے کھلاڑیوں کو جب یہ پتہ چلا کہ نماز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو مجھے ڈر لگتا ہے کئی دفعہ, اللہ مجھے معاف کرے, کہ میں اگر نماز چھوڑی تو میں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا کہ تکلیف پہنچاؤں گا. بس اس لیے پھر وہ کرکٹرز کی زندگی بدلنا شروع ہوئی, اور آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سارے کھلاڑی اب نماز بھی پڑھتے ہیں, ان کے حلیے بھی بدلنے لگ گئے ہیں, اور ابھی بھی اسٹل دنیا میں کام اپنا کر رہے ہیں. کیونکہ دنیا میں رہ کے اللہ کے حکم اور حضور کے طریقوں پہ اگر زندگی گزارے گا, جو عورت اور مرد اللہ کے حکم اور حضور کے طریقوں پہ زندگی گزارے گا, اس کے گھر میں خوشیاں آئیں گی, ان کے بچے بھی تابع دار ہوں گے, ان کے گھروں میں برکتیں اور پھول بھی کھلیں گے انشاءاللہ. بے شک. مشتاق صاحب بہت شکریہ. یقیناً ابھی آپ نے جانا بھی ہے اور آپ صرف درسقرآن.com کے ویورز کے لیے تشریف لائے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کامیابی کا راز کیا ہے؟ ایک کامیاب انسان کون ہے اس دنیا کے نظر سے دیکھا جائے تو؟ اچھے گھر والا, اچھی گاڑی, بہتر مستقبل, بچوں کے لیے سیونگ کر لی اور ایک اچھا گھر بنا لیا, اچھی جگہ پر رہائش پذیر ہو گیا. کیا یہ لیوش زندگی ایک کامیاب انسان کی علامت ہے, یا کامیابی کا راز کچھ اور ہے ایک انسان کے لیے؟ اس کے حوالے سے ذرا آپ فرمائیں گے. اسی کی تلاش میں تو نکلیں. اللہ اکبر. یہی تلاش ہے کہ اللہ کا کامیابی کیا ہے. دیکھیں نا, جیسے آپ نے میرا تعارف کروایا کہ ہمیں ایکسٹریم لائف ملی نا, کہ پاکستان سے کھیلے, ورلڈ چیمپئن بھی بنے, اللہ نے پیسہ بھی دیا, عزت بھی دی, شہرت بھی دی, لوگوں میں محبت بھی اللہ نے بانٹی. اس کے باوجود اندر خالی کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے تمہارے دلوں کا اطمینان تو میں نے اپنے ذکر میں رکھا, تم کہاں پہ ڈھونڈتے ہو. اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے, اگر ہم گاڑی جتنی مرضی مہنگی لے لیں, اگر اس کے شیشے گرمیوں میں کھول کے اے سی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے تو گاڑی ٹھنڈی ہوگی؟ اگر سب سے کم تر پیسوں کی گاڑی لے لیں آپ اور اس کے شیشے بند کر کے اس کا اے سی چلائیں, گاڑی ٹھنڈی ہو جائے گی نا. تو غریبی امیری کا چکر نہیں ہے, بادشاہت اور فقیری کا چکر نہیں ہے. چکر یہ ہے کہ جس کے شیشے بند ہو گئے اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا, جس کے شیشے کھلے رہے اس کا
گرمی بھی نہیں برداشت کر سکتا، سردی بھی نہیں، اور اس جستجو میں انسان کئی دفعہ اتنا کھو جاتا ہے، اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کل کی فکر مجھے بھی تھی، بچوں کی فکر انسان کے اندر ہے، اس کو اس فکر کو نکالنے کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کا کام، اس اللہ کے راستے میں نکلنا، ہماری مستورات بھی نکلتی ہیں، ہمارے کرکٹرز بھی نکلتے ہیں، تاکہ ہم اس ماحول میں جائیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، عقل مند ترین آدمی کے بارے میں نشانی بتائی ہے۔ عقل مند ترین آدمی وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ اچھا، میں یہ ڈرتا تھا، یہ ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ڈرتا تھا کہ یار دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ دنیا نہیں چھوڑنی پڑتی، دنیا کے اندر رہ کے اللہ کے حکم اور حضور کے طریقوں پہ زندگی گزاریں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملات کریں، ماں باپ کی قدر کریں۔ کل کی فکر ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو مالک آج دے رہا ہے، جو چڑیوں کو، پرندوں کو ہر روز رات کو درختوں کے اوپر سلاتا ہے بغیر ٹیک کے، اور صبح وہ جاتے ہیں اور شام کو اپنا کھانا لے کے آتے ہیں، اور رات کو اللہ ان کو درختوں کے اوپر بغیر ٹیک، بغیر سرانے، بغیر ساری چیزوں کے ان کو سلاتا ہے اور گرنے نہیں دیتا، اپنے نبی کی امت کو گرنے دے گا؟ صرف اللہ کے حکم اور حضور کے طریقوں پہ اپنی زندگی گزارنے لگیں، لوگوں سے محبت کریں، اپنے گھر میں بچوں کی قدر کریں، بچوں کے پاس ٹائم گزاریں، جو عورتیں وہ اپنے خاوندوں کی عزت کریں، جو خاوند ہیں وہ اپنے عورتوں کی عزت کریں۔ اب میرے نبی کی زندگی میرے گھر میں آئے گی تو خوشیاں آئیں گی، جتنا مرضی پیسہ کما لو، جتنا مرضی کر لو، ہر وقت بندہ افراتفری کا شکار رہے گا، کیونکہ اس زمانے کا اور اس پوری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو تو وہاں میں بسنا شروع۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ